بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب احکام العیدین، عیدین کے احکام کا باب۔ عید کہتے ہیں اس دن کو جو کسی بڑے اور عظیم واقعے کی یاد دہانی کرائے، یاد دلائے، جو کسی بڑے واقعے کی یاد دلائے اور عظیم واقعے کی یاد دلائے، اس دن کو کہتے ہیں عید۔ اور یہاں عیدین سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ احکام کا معنی ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن میں اس کے جو احکام ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا ان دنوں میں عیدین کی، اس کو بیان کریں گے کہ نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی اور نماز ہے کیا، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے کام کے ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں، اس کو اس باب کے اندر بیان کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں باب و احکام العیدین، یہ باب ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے احکام کے بیان میں۔ صلاۃ العیدین واجبۃ فی الاصح علی من تجب علیہ الجمعۃ بشرائطها سوى الخطبۃ فتصح بدونها مع الاساءۃ کما لو قدمت الخطبۃ علی الصلاۃ۔ عیدین کی نماز واجب ہے اصح قول کے مطابق اس شخص پر جس پر جمعہ کی نماز واجب ہوتی ہے، جمعہ کی شرطوں کے ذریعے سے یا جمعہ کی شرطوں کے ساتھ، علاوہ خطبے کے علاوہ جمعے کی تمام شرطوں کے ساتھ عیدین کی نماز واجب ہوتی ہے اس پر جس پر جمعے کی نماز واجب ہو۔ فتصح بدونها مع الاساءۃ، تو خطبے کے بغیر بھی اساءت کے ساتھ عیدین کی نماز درست ہوگی، جیسا کہ اگر خطبے کو نماز پر مقدم کر دیا گیا۔ سب سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ عیدین کی نماز یہ ہے کیا، واجب ہے، سنت ہے یا پھر فرض ہے یا سنت یا واجب۔ تو اس میں سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ عیدین کی نماز یہ واجب ہے اصح قول کے مطابق۔ غیر اصح قول یہ ہے کہ عیدین کی نماز جو ہے وہ سنت ہے، لیکن اصح قول اور زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ عیدین کی نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نمازیں یہ واجب ہے۔ اب کس پر واجب ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ جس پر جمعے کی نماز واجب ہوتی ہے اس کی شرطوں کی وجہ سے یا اس کی شرطوں کے ذریعے سے۔ مطلب یہ ہے کہ جمعے کی نماز جس پر بھی واجب ہوتی ہے، جمعے کی نماز کے واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ عاقل و بالغ ہو، اور اس کے علاوہ باقی جو ساری شرطیں ہیں، وہ شرطیں جس کے اندر بھی جمع ہو جائیں اس پر جمعہ کی نماز واجب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جس پر وہ ساری شرطیں جمع ہو جائیں اس پر عیدین کی نماز بھی واجب ہو جاتی ہے۔ تو جمعہ کے اندر جو شرطیں ہیں وہی شرطیں عیدین کے اندر بھی ہیں۔ کسی پر عیدین کی نماز کے واجب ہونے کے لیے وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں، اور ایسے ہی عیدین کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے بھی شرطیں وہی ہیں جو جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے ہیں۔ یعنی عیدین کی نماز کہاں ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کب عیدین کی نماز پڑھنا صحیح ہے اور کب نہیں ہے، تو وہ اس کے اندر بھی انہی شرائط کا لحاظ کیا جائے گا جن شرائط کا لحاظ جمعہ کے اندر کیا گیا ہے۔ جمعہ کی نماز میں وقت دونوں کا الگ الگ ہے، اور صرف ایک شرط کا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ خطبہ، یعنی خطبے کے علاوہ خطبہ جو ہے وہ عیدین کی نماز میں شرط نہیں ہے۔ اگر بغیر خطبے کے بھی عیدین کی نماز پڑھ لی گئی تو وہ نماز درست ہو جائے گی، لیکن جمعہ کے اندر خطبہ جو ہے وہ شرط ہے، اور لیکن عیدین کے اندر شرط نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر خطبے کو عیدین میں مؤخر کر دیا جائے تو بھی نماز درست ہو جائے گی، لیکن خطبے کا نہ پڑھنا، یعنی خطبے کو عیدین کے اندر ترک کر دینا یا پھر خطبے کو مقدم کر دینا عیدین کی نماز پر، یعنی نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا، یہ دونوں کے دونوں اساءت ہے سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے۔ یعنی سنت سے یہی ثابت ہے کہ عیدین کے اندر خطبہ پڑھا جائے گا اور خطبہ جو ہے وہ عیدین کے بعد پڑھا جائے گا، تو یہ سنت کی مخالفت کی وجہ سے یا سنت کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے اس کام کو، یعنی خطبہ نہ پڑھنے کو اور خطبے کو نماز پر مقدم کرنے کو اساءت کہیں گے، اور اس کے باوجود عیدین کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔
تو خطبے کا ہونا یہ عیدین میں شرط نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی جو شرائط ہیں جمعہ کے اندر کہ شہر ہو یا مصر یا فناء مصر ہو یا اس کے اور بھی جو سارے شرائط ہیں وہ سارے شرائط عیدین کے اندر بھی ملحوظ ہوں گے سوائے شرط کے کہ خطبہ جو ہے وہ عیدین کے اندر نہیں ہے. عیدین کے اندر شرط نہیں ہے خطبہ. اگر بغیر خطبے کے بھی نماز پڑھ لی گئی تو نماز درست ہو. ٹھیک ہے. برخلاف جمعہ کے کہ اس کے اندر اگر خطبہ نہیں پڑھا گیا تو نماز درست نہیں ہوگی, نماز ہوگی نہیں جمعے کی. وَنَدُبَ فِي الْفِطْرِ 13 شَيْئًا, اور عید الفطر کے اندر 13 چیزیں مستحب ہیں. یعنی عید الفطر کے دن میں 13 چیزیں مستحب ہیں. عید کی نماز پڑھنے والے کے لیے 13 چیزیں سنت ہیں, مستحب ہیں. ٹھیک ہے, ندوبہ مستحب ہے. ان یاکل و ان یکون المأکول تمرا و وطرا, ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی چیز کھا لے. ان یاکل کچھ کھا لے, یعنی عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی چیز کھا لے. یہ عید الفطر کے اندر سنت ہے. اور جس چیز کو وہ کھا رہا ہے وہ چیز کھجور ہو یا پھر کوئی بھی دوسری میٹھی چیز ہو. وَأَن يَكُونَ الْمَأْكُولَ تَمَرًا, اور کھائی جانے والی چیز کھجور ہو یا پھر کھجور نہ بھی ہو تو بھی کوئی میٹھی چیز اگر کھا لے تو بھی اس سے سنت پر عمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ وطرن, اور جس چیز کو کھا رہا ہے اس کی تعداد جو ہو وہ وطر میں ہو یعنی بے جوڑ ہو. وَيَغْتَسِلَ وَيَسْتَاكَ وَيَتَطَيَّبَ وَيَلْبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ, اور غسل کرے, مسواک کرے, خوشبو لگائے اور اچھا کپڑا پہنے. یہ سب کے سب عیدین میں مستحب ہے. غسل کرنا کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی عیدین میں غسل فرماتے تھے, اور مسواک کرنا چونکہ یہ ہر وضو کے وقت سنت ہے اور ہر نماز کے لیے مسواک کرنا مستحب ہے, لہذا عید کے لیے تو بدرجہ اولا مسواک کرنا مستحب ہوگا. اور خوشبو لگائے یعنی بدن اور کپڑے میں خوشبو لگائے, یہ بھی مستحب ہے. اور اچھا کپڑا پہنے, یہ سب کے سب عیدین میں مستحب ہے. وَيُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ, اور صدقہ فطر ادا کرے اگر اس پر واجب ہو, کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. تو صدقہ فطر اگر اس پر واجب ہے تو صدقہ فطر ادا کریں پھر نماز کے لیے جائے. وَيُظْهِرُ الْفَرْحَ وَالْبَشَاشَةَ, اور خوشی اور بشاشت ظاہر کریں. بشاشت یعنی خندہ پیشانی, تو خوشی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے اور اس کی فرما برداری کر کے خوشی کو ظاہر کرے. اور جس بھی مومن سے ملے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملے, یعنی ہسمکھ بن کر کے ملے کسی سے بھی, تو یہ بھی مستحب ہے عیدین میں خوشی اور بشاشت کو ظاہر کرنا. وَكَثْرَةُ الصَّدَقَةِ حَسْبَ طَاقَتِهِ, اور صدقے کی کثرت کرے اپنی طاقت کے مطابق, یعنی جس طرح عام دنوں میں صدقہ کرتا ہے اس سے زیادہ صدقہ کرے عیدین میں, لیکن اپنی طاقت بھر ہی صدقہ کرے, اس سے زیادہ نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنا سارا مال صدقہ ہی کر دے اور اپنے اور گھر والوں کے لیے کچھ نہ رکھے, بلکہ اپنی طاقت کے مطابق وہ صدقہ کرے اور دنوں سے زیادہ کرے. ٹھیک ہے. وَالتَّبْكِيرُ وَهُوَ سُرْعَةُ الْإِنْتِبَاهِ وَالْإِبْتِكَارِ, اور تبکیر جو کہ سرعت انتباہ ہے, مطلب یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جلدی ہی باخبر رہنا, جلدی سے باخبر رہنا, یعنی عید کے لیے جانے میں جلدی اور چستی دکھانا, یہی معنی ہے اس کا. یا اس کے لیے تیاری وغیرہ جلد ہی شروع کر دینا تاکہ اول وقت میں پہنچ جائے عید کی نماز میں, یا نماز سے پہلے عیدگاہ پہنچ جائے وہ.
تو تبکیر یہ سرعت انتباہ ہے. سرعت انتباہ کا معنی ہوتا ہے جلدی ہی کسی کام سے باخبر ہو جانا. والابتکار، اور ابتکار یہ بھی مستحب ہے. ابتکار کیا ہے؟ ابتکار یہ ہے کہ عیدگاہ جانے میں جلدی کرے. تو سرعت انتباہ کا معنی ہوگا عیدگاہ جانے کے لیے تیاری کرنے میں جلدی کرے، اور ابتکار کا معنی ہوگا عیدگاہ جانے میں جلدی کرے. وصلاۃ الصبح فی مسجد حیہ، اور صبح کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرنا. یہ بھی مستحب ہے کہ صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھے. ثم یتوجہ الی المصلی ماشیا مکبرا سرا، پھر عیدگاہ کی طرف متوجہ ہو جائے چلتے ہوئے دھیمی آواز میں تکبیر کہتے ہوئے. یعنی پھر عیدگاہ کو نکل جائے، عیدگاہ چلا جائے اور چلتے وقت وہ دھیمی آواز میں تکبیر کہہ رہا ہو، تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ کو جائے، دھیرے دھیرے تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ جائے. وَيَقْطَعُهُ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمُصَلَّى فِي رِوَایَةٍ وَفِي رِوَایَةٍ إِذَا افتتح الصَّلَاةَ، اور اس کو روک دے جب عیدگاہ کو پہنچ جائے، ایک روایت میں، اور ایک روایت میں جب نماز کو شروع کر دے. یعنی تکبیر تب تک کہے گا جب تک عیدگاہ تک نہ پہنچے ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق تکبیر تب تک کہے گا جب تک عید کی نماز شروع نہ ہو جائے. وَيَرْجِعُ مِن طَرِيقٍ آخر، اور دوسرے راستے سے وہ لوٹے، یعنی نماز عید کی نماز ادا کرنے کے بعد دوسرے راستے سے واپس آئے. وَيَكْرَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ فِي الْمُصَلَّى وَالْبَيْتِ وَبَعْدَهَا فِي الْمُصَلَّى فَقَط عَلَى اختیار الجمہور. اور نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں اور گھر میں، اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں، صرف عیدگاہ میں، جمہور کے اختیار کردہ قول کے مطابق. یعنی جمہور کے مطابق، جمہور فقہا کے مطابق عید کے دن عیدگاہ میں اور گھر میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے، نفل نمازیں پڑھنا مکروہ ہے. اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں یہ نفل پڑھنا مکروہ ہے. گھر میں نفل پڑھنا مکروہ نہیں ہے عید کی نماز کے بعد عید والے دن. ٹھیک ہے، تو عید والے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے گھر میں یا پھر عیدگاہ میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن گھر میں مکروہ نہیں ہے جمہور علماء کے اور جمہور فقہاء کے مطابق. ووقت صحت صلاۃ العید من ارتفاع الشمس قدر رمح او رمحین الی زوالها، اور عید کی نماز کے صحیح ہونے کا وقت سورج کے ایک نیزے یا دو نیزے کے بلند ہو جانے سے اس کے زائل ہونے تک ہے. یعنی عید کی نماز کا وقت یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک نیزہ یا دو نیزہ بلند ہو جائے، اس وقت سے عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر سورج کے زائل ہونے تک وہ رہتا ہے، یعنی ظہر کے وقت سے پہلے تک. ظہر کے وقت سے پہلے جو زوال کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے تک، یعنی جب سورج نکل کر کے ایک نیزہ یا دو نیزہ بلند ہو جائے اس وقت سے عیدین کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جب سورج بالکل آسمان میں بیچ میں ہو تو ایسی صورت میں اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یعنی زوال کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے جو مکروہ وقت ہے اس وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک عید کی نماز کا وقت ہوتا ہے.
وکیفیت صلاتہما ان ینویا صلاۃ العید، اور ان دونوں نمازوں کی کیفیت یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز کی نیت کرے، ثم یکبرو، پھر تکبیر کہے تحریمہ کے لیے، یعنی پھر تکبیر تحریمہ کہے، سب سے پہلے نیت کرے پھر تکبیر تحریمہ کہے، ثم یقرأ الثناء، پھر ثنا پڑھے، ثم یکبر تکبیرات الزوائد، پھر زائد تکبیریں کہیں، یعنی ثلاثاً 3، پھر 3 زائد تکبیریں کہیں، یرفع یدیہ فی کل منہا، ان میں سے ہر ایک میں ہاتھوں کو اٹھائے، یعنی تینوں تکبیریں کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، تینوں تکبیروں کے جو زائد تکبیریں ہیں ان کے اندر بھی، اور تکبیر تحریمہ ہے ان کے اندر، اس کے اندر بھی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پہلے نیت کرے، پھر تکبیر تحریمہ کہے، پھر نیت باندھ لے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھے، پھر اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کر کے 3 مرتبہ تکبیر کہے، اور تینوں مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کانوں سے لگائے، اور تیسری مرتبہ میں پھر ہاتھ باندھ لے، ثم یتعوذ، پھر تعوذ پڑھے یعنی اعوذ باللہ پڑھے، ثم یسمی، پھر تسمیہ پڑھے، سرًا دھیمی آواز میں، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کے دونوں دھیمی آواز میں پڑھے، ثم یقرأ الفاتحۃ، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، ثم سورۃً، پھر کوئی ایک سورت پڑھے، وندب ان تکون سبح اسم ربک الاعلی، اور مستحب یہ ہے کہ وہ سورت سبح اسم ربک الاعلی ہو، یعنی سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورہ اعلیٰ پہلی رکعت میں، عید کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھنا مستحب ہے، ورنہ جواز تو کسی بھی صورت، کوئی بھی صورت پڑھ سکتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھے، ثم یرکع، پھر وہ رکوع کرے، فَإِذَا قَامَ لِلثَّانِيَةِ ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة، پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو بسم اللہ سے شروع کرے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر سورت پڑھے، وَنَدُبَ أَن تَكُونَ الْغَاشِيَةَ، اور مستحب یہ ہے کہ دوسری رکعت میں سورت جو ہو وہ سورہ غاشیہ ہو، یعنی پہلی رکعت میں مستحب ہے سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ مستحب ہے عید کی نماز میں، ثم یکبر تکبیرات الزوائد، پھر تکبیرات زوائد کہے، یعنی سورہ وغیرہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانے کے بعد ہاتھ کو چھوڑ دے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ جو زائد تکبیریں ہیں ان کو کہے، اور وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيهَا كَمَا فِي الْأُولَى، اور ان سب میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے جیسا کہ پہلی رکعت میں اس نے اٹھایا تھا، پہلی رکعت کی تکبیرات میں جیسے اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تھے ویسے ہی دوسری رکعت کی تکبیر کہنے کے وقت بھی، زائد تکبیریں کہنے کے وقت بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے کانوں تک۔ وَهَذَا أَوْلَى مِن تَقْدِيمِ تَكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ، اور یہ بہتر ہے زائد تکبیروں کو دوسری رکعت میں قرأت پر مقدم کرنے سے، یعنی دوسری رکعت کے اندر بہتر یہی ہے کہ جب قرأت مکمل کر لے اس کے بعد تکبیرات زوائد کہیں، یعنی زائد تکبیریں قرأت مکمل کرنے کے بعد رکوع کرنے سے پہلے کہیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ قرأت سے پہلے ہی یہ تکبیریں کہہ دے، تو بہتر یہی ہے کہ قرأت کرنے کے بعد کہیں، اور قرأت سے پہلے تکبیرات زوائد کہنا دوسری رکعت کے اندر یہ غیر اولا ہے، خلاف اولا ہے۔ فَإِن قَدَّمَتْ تَكْبِيرَاتِ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِيهَا جَازَ، پھر اگر تکبیرات کو اس نے مقدم کر دیا قرأت پر تو جائز ہے، یعنی دوسری رکعت میں بھی اس نے پہلے ہی تینوں تکبیریں کہہ دی تو بھی یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
یعنی پہلے تینوں تکبیریں کہہ دی، پھر اس کے بعد اس نے قرأت کی، پھر اس کے بعد رکوع وغیرہ کیا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز پھر بھی درست ہو جائے گی۔ ثم يخطب الامام بعد الصلاة خطبتين يعلم فيهما احکام صدقۃ الفطر۔ پھر امام نماز کو مکمل کرنے کے بعد خطبہ دیں، 2 خطبے جن کے اندر صدقہ فطر کے احکام کو وہ بتائے۔ یعنی یہ بھی خطبہ دینا بھی ہے، چونکہ عیدین کی نماز میں سنت ہے، اور خطبہ جو ہے وہ عیدین کی نماز کے بعد سنت ہے۔ تو امام جب نماز مکمل کر لے تو پھر اس کے بعد 2 خطبے دے جن میں صدقہ فطر کے احکام، یعنی صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے، کس پر نہیں ہوتا ہے، اس کی مقدار کیا ہے اور کس کو دیا جائے، یہ ساری باتیں اس کے اندر بتائے خطبے کے اندر۔ ومن فاتته الصلاة مع الامام لا يقضيها، اور جس کی نماز امام کے ساتھ فوت ہو گئی وہ اس کی قضا نہیں کرے گا، یعنی اگر کسی کی نماز امام کے ساتھ فوت ہو گئی تو اس کی قضا نہیں کی جائے گی عید کی نماز۔ وتؤخر بعذر الى الغد فقط، اور کسی عذر کی وجہ سے صرف کل تک اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، یا مؤخر کیا جائے گا، یعنی اگلے دن تک۔ اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو اس عذر کی وجہ سے عید کی نماز کو، عید الفطر کی نماز کو مؤخر کیا جائے گا صرف اگلے دن تک، اس سے زیادہ اس کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ عذر جیسے کہ چاند رات میں بدلی ہو، بادل ہو آسمان میں جس کی وجہ سے چاند کی شہادت نہ ہو سکے، اور گواہی دینے والا اگلے دن زوال کے بعد آ کر کے گواہی دے کہ چاند ہو گیا تھا، تو ایسی صورت میں چونکہ آج تو وقت نکل چکا ہے عید کی نماز کا، تو اگلے دن عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ یا پھر ایسا ہوا کہ عید والے دن، جس دن عید کی نماز پڑھنی تھی، اس دن ابر تھے آسمان میں، بادل تھے جس کی وجہ سے وقت کا پتہ نہیں لگتا، تو لوگوں نے نماز ادا کر لی، لیکن بعد میں یہ ظاہر ہو گیا کہ جس وقت میں ہم نے نماز ادا کی ہے اس وقت زوال کا وقت گزر چکا تھا، یعنی عید کی نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا جس وقت میں ہم نے عید کی نماز ادا کی، تو ایسی صورت میں بھی اگلے دن نماز ادا کی جائے گی اگلے دن نماز ادا کی جائے گی۔ تو ان عذروں کی وجہ سے اگر عید کی نماز کو مؤخر کیا جائے گا تو وہ صرف اگلے دن تک مؤخر کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وَأَحْكَامُ الْأَضْحَىٰ كَالْفِطْرِ، اور عید الاضحیٰ کے احکام عید الفطر کی طرح ہے، یعنی جو احکام ابھی قبل میں بیان کیے گئے عید کے، وہی احکام عید الاضحیٰ کے بھی ہوں گے۔ لَكِنَّهُ فِي الْأَضْحَىٰ يُؤَخِّرُ الْأَكْلَ عَنِ الصَّلَاةِ وَيُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ جَهْرًا، لیکن عید الاضحیٰ کے اندر کھانے کو مؤخر کرے گا نماز پر، یعنی نماز کے بعد کھانا یہ سنت ہے عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد کچھ کھانا یہ سنت ہے، نماز سے پہلے کھانا یہ سنت نہیں ہے۔ وَيُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ جَهْرًا، اور راستے میں تکبیر بلند آواز سے کہے، بلند آواز سے کہنا تکبیر یہ عید الاضحیٰ کے اندر مستحب ہے، اور عید الفطر کے اندر دھیمی آواز سے کہنا، یہ فرق ہے دونوں میں۔ اور وَيُعَلِّمُ الْأُضْحِيَةَ وَتَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ فِي الْخُطْبَةِ، اور قربانی اور تکبیر تشریق کی تعلیم دے خطبے کے اندر، یعنی امام خطبے کے اندر، عید الاضحیٰ کے خطبے کے اندر قربانی کے بارے میں بتائے، اس کے احکام بیان کرے، قربانی کے احکام اور تکبیر تشریق کے احکام بیان کرے خطبے کے اندر، عید الاضحیٰ کے خطبے کے اندر۔ لیکن عید الفطر کے خطبے کے اندر دونوں میں فرق ہے۔ وَتُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور
کسی عذر کی وجہ سے عید الاضحیٰ کو مؤخر کیا جائے گا 3 دن تک. یہ بھی فرق ہے کہ عید الاضحیٰ کو کسی عذر کی وجہ سے اگر مؤخر کیا جائے تو اس کو 3 دن تک مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن عید الفطر کو صرف اگلے دن تک، یعنی نماز کو، ٹھیک ہے، عید الفطر کی نماز کو اگر مؤخر کیا جائے گا تو وہ صرف ایک ہی دن اگلے دن تک، اور اگر عید الاضحیٰ کی نماز کو کسی عذر کی وجہ سے مؤخر کیا جائے تو وہ 3 دن تک مؤخر کر سکتے ہیں. تو یہ فرق ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے درمیان میں. یہ جو چیزیں بتائی ہیں ابھی لاکنہ کے بعد سے، یہ ساری چیزیں عید الاضحیٰ کے اندر الگ ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں اوپر بیان کی گئیں عید الفطر کے سلسلے میں وہ سب کے سب عید الاضحیٰ کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں، اور مستحبات وغیرہ وہی سب ہیں، جیسے خوشبو لگانا، نیا کپڑا پہننا، مسواک کرنا، یہ سب کے سب عید الاضحیٰ میں بھی مستحب ہے. والتعریف لیس بشیء، اور تعریف کوئی چیز نہیں ہے. تعریف کہتے ہیں عرفہ کے دن کسی میدان میں نکل کر کے حجاج کی طرح ہی گڑ گڑا کر دعائیں کرنا، اس کو کہتے ہیں تعریف. اور فرماتے ہیں تعریف کوئی چیز نہیں ہے، یعنی شریعت میں تعریف کی کوئی اصل نہیں ہے کہ لوگ جہاں بھی ہو اپنے محلے میں عرفہ کے دن میدان میں نکل کر کے گڑ گڑا کر دعائیں کریں، تو اس کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے. وَيَجِبُ تَكْبِيرُ التَّشْرِيقِ مِن بَعْدِ فَجْرِ عَرَفَةَ إِلَى عَصْرِ الْعِيدِ مَرَّةً فَوْرَ كُلِّ فَرْضٍ أُدِّيَ بِجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ عَلَى إِمَامٍ مُقِيمٍ بِمِصْرَ وَعَلَى مَنْ اقْتَدَى بِهِ وَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ رَقِيقًا أَوْ أُنْثَىٰ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. اور تکبیر تشریق واجب ہوتا ہے عرفہ کے فجر کے بعد سے عید کے عصر تک، ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد جس نماز کو مستحب جماعت کے ساتھ ادا کی گئی ہو، اس امام پر جو کہ شہر میں قیام کیے ہوئے ہو، مقیم ہو شہر میں، اور اس کے مقتدیوں پر اور اس پر جو اس کی اقتدا کرے، اگرچہ وہ مسافر ہو یا غلام ہو یا پھر مؤنث ہو. امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک، یعنی امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک تکبیر تشریق اس امام پر جو شہر میں رہ کر کے نماز پڑھائے، اس امام پر، اور ایسے ہی جو اس کی اقتدا کرے اور اس کی اقتدا میں جو بھی ہوگا ان سب پر واجب ہوگا، اگرچہ وہ مسافر ہو، غلام ہو، مؤنث ہو، کوئی بھی ہو، ان سب پر تکبیر تشریق واجب ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ جو جماعت ہے وہ مستحب جماعت ہو، یعنی مستحب جماعت جو بیان کی گئی، جن جماعتوں کو مستحب کہا گیا ہے وہ. تو اس کے برخلاف اس کے ذریعے سے عورتوں کی جماعت نکل گئی، کیونکہ وہ غیر مستحب ہے، عورتوں کی جماعت یہ مستحب نہیں ہے. اور اختلاف جو ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ یہاں جو قید لگائی گئی ہے کہ جماعت مستحبہ کے ساتھ ہر فرض کی نماز کے بعد ایک مرتبہ، یہ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جس فرض نماز کو مستحب جماعت کے ساتھ ادا کی گئی ہو، اس کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر تشریق مستحب ہے. تو یہ حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے. وقال، اور صاحبین نے فرمایا، یجب فور کل فرض علی من صلاہ ولو منفردا او مسافرا او قرویا الی عصر الخامس من یوم عرفہ. اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ واجب ہوگا، اگرچہ جس نے بھی اس فرض نماز کو ادا کی ہے، اگرچہ وہ اس نے اکیلے ادا کی ہو یا سفر کی حالت میں ادا کی ہو یا پھر گاؤں والا ہو یعنی دیہاتی ہو، اس نے ادا کی ہو. اور یہ واجب ہوگا عید کی عرفہ کے دن سے لے کر کے 5ویں کے عصر تک، یعنی عرفہ کے دن سے شمار کرتے جائیں گے
اس کے بعد عرفہ کے دن سے لے کر کے اس کے بعد جو 5واں دن آئے گا اس تک یہ عید تکبیر تشریق جو ہے وہ اس دن تک واجب ہوتا ہے. وَيُعْمَلُ بِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اور وَبِهِ يُعْمَلُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اور اسی پر عمل کیا جاتا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے. تو اختلاف اس سلسلے میں ہے کہ امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک عرفہ کے دن سے عید کی عصر تک یہ واجب ہے، عید کی عصر تک، اور اس نماز کے بعد جس نماز کو امام کے ساتھ کسی نے ادا کی ہو اور امام شہر میں رہ کر کے اگر اس نماز کو پڑھائے تو اس صورت میں ہے. لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک، ان کے نزدیک یہ ہے کہ جس شخص نے بھی فرض نماز ادا کی ہو، ان دنوں کی فرض نماز جس شخص نے بھی ادا کی ہو، اب وہ کسی بھی طریقے پر ادا کرے، اکیلے ادا کرے یا سفر کی حالت میں ادا کرے، یعنی اپنے گھر پر نہ ہو، سفر کی حالت میں ادا کرے، یا پھر کوئی دیہاتی ہو جس پر واجب نہیں ہوتا ہے، تو اس پر بھی یہ تکبیرات تشریق جو ہے اس پر بھی واجب ہوں گے. اور یہ کس دن سے کس دن تک؟ عرفہ کی فجر سے لے کر کے 5ویں کے عصر تک واجب ہوتا ہے. یہ امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے، اور یہی مفتابع قول ہے اور معمول بہی قول بھی یہی ہے. وَلَا بَأْسَ بِالتَّكْبِيرِ عَقْبَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ اور عیدین کی نماز کے فوراً بعد تکبیر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کہنے کے بعد تکبیر کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وَالتَّكْبِيرُ أَن يَقُولَ اور تکبیر یہ ہے کہ وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی تکبیر تشریق جو ابھی گزرا پیچھے جس کا بیان، وہ تکبیر تشریق یہی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد.